बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्या हुआ, तमाम मामलात अच्छे से एक तरफ होकर बैठ गए। हाँ, अब वो सप्लाई तमाम पेट्रोल पंप्स दे रहे हैं जो कल रात तक जब मैं खुद लाइंस पे खड़ा था वो ये कह रहे थे कि क्या करें जनाब, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, हुकूमत ने पेट्रोल ही रोक दिया है। और फिर ये शोर फगाफ होने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में पेट्रोल का कहर पैदा हो गया है, पेट्रोल ही नहीं आ रहा, या यूं कहिए कि पाकिस्तान दिवाली के करीब पहुंच चुका है। कल रात तक जो तमाम अफराद पेट्रोल पंप्स के मालिकान पेट्रोल नहीं दे रहे थे, पूरे मुल्क में सिर्फ 15 से 20% सप्लाई जा रही थी, वो भी जिसको सरकार खुद ऑपरेट कर रही थी। अदरवाइज किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा था। आज बगैर किसी रश, बगैर किसी के 1 मिनट से पहले मैंने पेट्रोल डलवाया, तमाम सप्लाइयाँ भी बहाल हो गई हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान की अपनी बेगैरती थी, और इस बेगैरती के पीछे मुकम्मल तौर पर इसहाक डार साहब और उनकी मशीनरी शामिल। किस तरह इतवार की सुबह 11 बजे उन्होंने ऐलान किया, जो तकरीबन नामुमकिन में था कि 2 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उन्होंने किया। जैसे उन्होंने ऐलान किया, जिसको प्रॉफिट, जिसको कमीशन जाने थे वो चले गए, और उसके बाद पेट्रोल की सप्लाई बहाल हो गई। लेकिन पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के आफ्टर शॉक्स अवाम की तरफ से आना अब शुरू हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल बहुत सी सड़कें बंद कर दी गई, शाहराह कराकोरम को बंद कर दिया गया। इसके अलावा लाहौर में लिबर्टी में, फिर F9 पार्क में, मुल्तान में, बहावलपुर में, रहीम यार खान में, यूं लोगों ने अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया। लेकिन एक बात है, वही इन आफ्टर शॉक्स में से ना मीडिया ने, पब्लिक ने मीडिया के किरदार को बड़ा डिस्कस किया और बड़ा ही आड़े हाथों लिया। पब्लिक कह रही है कि ये वही मीडिया है जब इमरान खान के दौर में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी ना, तो इसको बड़ा प्राइम टाइम में डिस्कस किया जाता है, सिर्फ एक हेडलाइन बना के, पब्लिक के वॉक्स पॉक्स लगा के कि पेट्रोल कहते हैं देखे हमारा क्या हो गया, हम क्या करेंगे, हम जब खाने के पैसे नहीं हुई। इसके अलावा कोई चीज़ भी, कोई ट्रांसमिशन भी, कोई ऐसी चीज जिसमें वुज़रा को बुलाया गया हो, जिसमें अच्छे से झंझोड़ के पूछा गया हो कि कर क्या रहे हैं, वादा क्या किया था, ये कब तक चलेगा, क्या कोई उम्मीद है, क्या कोई आसरा है, किसी किस्म की कोई तसल्ली तशफ़ी नहीं। वो कहते हैं कि मीडिया का किरदार इसमें बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा मशकूक है। वो कहते हैं, पब्लिक कहती है कि मीडिया को चाहिए था इस हुकूमत के ऊपर हमारी आवाज़ पहुँचाए, हमारा गुस्सा पहुँचाए। मीडिया हमारी आवाज़ और हमारा गुस्सा नहीं पहुँचा रहा, हम जिस अजियत और तकलीफ में वो नहीं पहुँचा रहा। मीडियम तो मीडिया ही है ना सर, असल मीडियम तो मीडिया ही है ना। अवाम का दुख, अवाम की तकलीफ, अवाम की अजियत, अवाम के मसाइल जो हुक्मरानों तक पहुँचाएगा वो मीडिया ही काम करता ना सर। तो अवाम कह रही है मीडिया ये काम नहीं कर रहा। मीडिया ने बहुत मजम्मत की, उसकी वजह भी है ना, मीडिया मैनेज है और मैनेज करने वाला कोई नहीं है। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा खुद है, उन्होंने बड़े अच्छे से टिका के किया, और मुझसे बेहतर और आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब ये मीडिया को मैनेज करते तो उससे 2 दिन पहले इश्तिहारों की एक भरमार दे दी जाती है कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह या अपने साल के पैसे इकट्ठे करके रख लें। रही बात इसकी, तो प्लीज़ वो दिखाइएगा जो हम चाह रहे हैं। तो उसी तरह ये हुआ। और दूसरा आफ्टर शॉक्स क्या है जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने क़यामत ढा दी है। किसी का क्या चाहता है, मेरे पास ये इतलात हैं, किराए बढ़ाए गए हैं, रात गए, ठीक है जी, और इतलाक भी हो गया रात 12 बजे के बाद। कुछ केसेस में 50% किराए बढ़ा दिए गए हैं जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, और कुछ में 100% बढ़ाए गए हैं। लाहौर रावलपिंडी, यानी लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, सादकाबाद, कराची, इन तमाम के किराए बढ़ा दिए गए हैं 50% से 100% तक, ठीक है जी। कोई हुकूमत है ही नहीं तो पूछेगा कौन पूछेगा भाई 35 रुपए पे इजाफे पे कितनी कीमत बढ़ानी है? कोई है ऐसा सिस्टम इस मुल्क के अंदर? नहीं, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इन्होंने तो इमरान खान गिरफ्तार करना है, इन्होंने इमरान खान अंदर दुनना है, इन्होंने इमरान खान को नाअहल करना है, इनके पास ये सिस्टम है बस। उसके लिए तमाम ताकत लगा रहे। उधर तो और तो सुने जी, ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन है ना, उन्होंने धमकी दे दी, उल्टा गवर्नमेंट को धमकी लगा दी कि अगर आपने हमें कहा कि कीमतें कम करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो पूरे मुल्क में पहिया जाम कर देंगे। यानी मतलब हुकूमत को धमकी दे दी है, क्या इधर सिर्फ देखना भी नहीं है आपने। तो ये आफ्टर शॉक्स हैं। अभी तो दिन खुला है, अब ये थोड़ी देर बाद आप लोगों ने बाहर निकलना है, हमने बाहर निकलना है। अभी ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह पे देखें, अभी वहाँ क्या होना है, अभी गोश्त ने कैसे हिलना है, अभी दालों ने कैसे हिलना है, अभी सब्जियों ने कैसे हिलना है। ये 1 से 2 दिन में हिल चुका होगा। मैं आपसे कुछ नई अजियतों के साथ बात करूँगा, वो चीज़ें भी मैंने आप तक पहुँचानी है। मैंने तो नहीं ओला रखना, और ना मुझे कोई ज़रूरत है, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता इतना मजबूत है, मैंने ये सारी चीज़ आपको बतानी ही बतानी है। दूसरा जी, सोशल मीडिया पर कंपेन भी एक चल रही है इसके हवाले से, और बिल्कुल 100% दुरुस्त चल रही है। किसी को, हुक्मरानों को दर्द का एहसास ही नहीं होगा
تو وہ کیسے کوئی کام کریں گے؟ اچھا، اور انتظامیہ کو اگر درد کا احساس نہیں ہوگا تو کیسے عوام کی فلاح کے لیے فیصلے کریں گے؟ اور یہ کمپین چلی کہ پاکستان کے جتنے بھی تمام سرکاری ملازم ہیں نا، جج ہیں، جرنیل ہیں، جو کوئی بھی ہیں، ڈی سی ہے، اے سی ہے، چیف سیکرٹری ہے، فلانا سیکرٹری ہے، سر جی سب کے منہ کو خون لگا ہوا ادھر، اور اچھا بھلا لگا ہوا ہے۔ کمپین چل رہی ہے کہ جن کو بھی فری پیٹرول ملتا ہے نا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، جس کو فری پیٹرول ملتا ہے، جس کی ٹریولنگ فری ہے، جس طرح پبلک سفر کر رہی ہے، ان کو بھی سفر کرائیں۔ انہوں نے بڑے بڑے کے ویز کا جنریٹر لگا کے اپنے گھر تو انہوں نے روشن کیے ہوئے ہیں، عوام تو اندھیرے میں ہے۔ انہوں نے بیک اپ میں تو تمام ان کے سلنڈرز، کیونکہ ہر چیز ہی گورنمنٹ میرے ٹیکس سے مل رہی ہے ان کے تو کچن چل رہے ہیں، عوام کے تو چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تو سرکاری کھاتے میں ہر چیز ملتی جا رہی ہے، عوام کی تو روٹی نہیں پک رہی ہے۔ تو پبلک کہہ رہی ہے کہ جس طرح ہم سفر کر رہے ہیں ان کو بھی سفر کروائیں۔ یہ بڑی بڑی موٹی موٹی تنخواہیں لیتے ہیں، ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ جج، یہ افسران، ان سب کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ان کا بھی پیٹرول جو فری پرکس ہے نا عوام کے پیسوں سے، ان کی عیاشیاں بند کریں، فوراً بند کریں۔ اور بالکل میں اس مطالبے میں ان کے ساتھ ہوں، ان کو بند کریں۔ ججز کو کیسے پتا جی عوام کس اذیت میں ہے؟ ایک وکیل نے کہہ دیا، ایک کسی نے درخواست دے دی، ان کو جج کو پتا چل گیا؟ درد نہیں پتا چلا، خبر پتا چلی صرف۔ درد چاہیے اس کے لیے، اس نوٹس کے لیے کوئی درد چاہیے، اور درد وہی سہے گا جس کے پاس آیا ہو یہ درد، اس کا گھر کا جنریٹر بند ہوا ہو، وہ اپنی تنخواہ میں سے پیٹرول خرچ کر رہا ہو، اور پھر اپنے دفتر جا رہا ہو، پھر اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے جا رہا ہو، پھر چڑیا گھر اور پارکس کے اندر گھما رہا ہو اپنے بچوں کو، اپنی جیب سے پیٹرول، جس کو پتہ ہی نہیں پیٹرول کا اچھا یہ کیا ہے، جس کو ملتا ہی 500 لیٹر ہو۔ یہ تو میں ایک عام ملازم کی بات کر رہا ہوں، جس کو 2,000 لیٹر ملتا ہے، اس کو کیا پرابلم ہے پیٹرول؟ جس نے گروسری لینے خود نہیں جانا، اس کے ملازموں نے جانا ہے۔ رات کو بیوی نے صرف یہ کہتے ہیں بھائی بہت مہنگائی ہو گئی، میاں بہت مہنگائی ہو گئی، بس ختم بات۔ نہیں، جب یہ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا، پھر یا تو جیبیں گرم کریں گے، کرا کے چپ ہو جائیں گے، یا پھر بات عوام کے درد کے احساس لے کے یہ آگے بڑھیں گے، اور ان کی طرف سے بھی پریشر ہوگا۔ بہرحال یہ عوام کی طرف سے مطالبہ ہے سوشل میڈیا پر۔ دوسرا، مبارک اور رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان واپس آ گئے جی رات کو، اور حالانکہ وہ پنجاب کے صدر تھے، اور مریم بی بی لاہور میں اتری، یعنی پنجاب میں اتری۔ ان کو تو پہلے آنا چاہیے تھا تمام تیاریوں کے لیے، مگر وہ نہیں آئے۔ یہ چیز کافی معنی خیز تھی، ان کو تو آنا چاہیے تھا۔ لیکن اطلاعات میرے پاس یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کچھ ٹاسک دیے تھے انہیں، وہ ٹاسک لے کے آئے ہیں۔ وہ ٹاسک جن میں سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو آپ نے دیکھنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب، یعنی وہ الیکٹیبلز جو نواز شریف یا عمران خان کے لیے کی شکل دیکھ کے ان کو ووٹ نہیں ملتا، ان کی اپنی شکل دیکھ کے یا ان کے علاقے کے اندر اثر و رسوخ دیکھ کے ان کو ووٹ ملتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا جلد سے جلد الیکٹیبلز کی ذرا لسٹ بنائیں، اس کی مجھے رپورٹ دیں، اور اس کی رپورٹ دینے کے بعد اسی رپورٹ کی بنا پر میں فیصلہ کروں گا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں۔ تو رانا صلی اللہ علیہ صاحب کو یہ ٹارگٹ ملا، تو اب وہ رپورٹ دیں گے تو تب جا کے یہ میاں نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، اور مجھے پتہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے انتخاب کے حوالے سے۔ تو رہی بات ابھی پہلی سے مریم بی بی جب بہاولپور سے شروع کری تب بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا رزلٹ، کیا نتائج، کیا چیزیں میرے سامنے اور آپ کے سامنے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ادھر وزوی امور کے وزیر ہیں جی مفتی عبدالشکور، ان کی ایک سامنے آ گئی ہے جی، اور جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، وزیر مذہبی امور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکے سارے لگے ہوئے ہیں، تو یہ سب ٹیکے لگے تو یہ سارا جمگٹا اکٹھا ہوا ہے ان نیچرل۔ وہ ایک یہ محترم صاحب ایک خاتون کی نوکری کی راہ میں شریعت کو سامنے لے آئے ہیں۔ میں قصہ جلدی سے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ معاملہ یہ ہے کہ سائمہ صبا نامی ایک لائق خاتون ہے، اور وہ 19ویں اسکیل کی افسر ہیں۔ پوسٹ تھی وزارت مذہبی امور میں 20ویں اسکیل کی، ڈی جی حج کی بنیاد پہ۔ اس پہ انہوں نے ٹاپ کیا، امتحان دیا اور ٹاپ کیا، اور پھر ان کو فیل کر دیا گیا کہ خاتون نے ٹاپ کر دیا، خاتون کیسے اس پوسٹ پہ آ سکتی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ٹاپ کیا، خاتون کو اندازہ ہو گیا اب ان کو دوبارہ ٹاپ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو انٹرویو جس نے کرنا تھا نا، جس پینل نے، وزیر مذہبی امور صاحب نے، مفتی عبدالشکور صاحب نے اس پینل کو ہی تبدیل کر دیا اور ان کو کرا دیا فیل۔ ٹھیک ہے جی، یہ خاتون اس پینل کے اندر موجود تھیں، انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ان کی کر لی ریکارڈنگ آ گئی سامنے۔ اب وہ کیا پوچھ رہے ہیں ان میں، انہیں کہا دوپٹے کی اہمیت ہے یا نہیں آپ کو، آپ تو دوپٹہ لیتی نہیں ہیں، عالمی ممالک میں آپ کیا پیغام لے کے جائیں گی۔ اب موصوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری ویڈیو آڈیو بنا دی، یہ تو بڑا غیر قانونی کام کر دیا ہے، میری بات انہوں نے لے آئی ہے، تو ان کے خلاف ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی۔ اصل چہرہ یہ ہے ان لوگوں کا، انہوں نے مکمل شرعی معاملہ بنا دیا اس خاتون کو،
اور اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈال کے دیکھیں کوئی فیصلہ کوئی ہے نوٹس لینے والا تو اللہ کرے کوئی فیصلہ ہو جائے. میرے لیے تو یہ بہت ہی سیریس بات ہے. 2 بار ایک بندی نے 70% مارکس لیے اور تمام مردوں کو پچھاڑ کے نکل گئی ہو, اور ڈی جی حج کی اس کی پوسٹ ہو, اور اس کو اس بنیاد پہ کہ وہ دوپٹہ سر پہ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی ہے, یہ اس کا ذاتی فیل تھا, اور اس بنا پہ اس کو فیل کر دیا جائے, بڑی زیادتی ہے. اس کو کنڈیمڈ کرنا چاہیے. ابھی تو یہ ایک وزارت ملی ہے, یہ 4 اور وزارتیں مل گئی, اب دیکھیے گا کیا کرتے ہیں. بہرحال یہ سب ہو رہا ہے. دوسرا جی, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے تھے. میں نے آپ کو وہ تو بتا دیا تھا کہ کل رات میں کہ اس میں فواد چودھری سے متعلق تھے. ایک اور بھی بڑی چیز ہوئی تھی, میں نے کہا میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ وہ میں کر لوں جی. اہم فیصلہ ہوا جی, اور بڑا کڑاکے دار فیصلہ ہوا. آپ کو یاد ہے نا وہ ویڈیو لیک تو نہیں تھی, خود سوال پوچھا گیا تھا خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں غلام علی صاحب, جی غلام علی صاحب, یہ بھی سمدھی ہیں جی رانا ان کے فضل الرحمان صاحب کے, کہ ان کا الیکشن کی آپ تاریخ کیوں نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گی اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیاں کہیں گی تو ہم الیکشن ہوں گے. تو انہوں نے سیدھا نا جیسے بتا دیا ہو کہ اصل طاقت وہی ہے بھائی, میں نے کیا کرنا ہے, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ اجازت دے گی تو میں بتاؤں گا نا, یا سیکیورٹی ایجنسیاں ہمیں کلیئرنس دیں گی تو ہم آپ کو بتائیں گے نا الیکشن کب ہونا ہے. تو کور کمیٹی نے فیصلہ کیا جی سپریم کمانڈر کو, جو صدر مملکت ہے, تمام ایجنسیز کے تمام ہر ایک کے سربراہ وہی ہیں جی, کہ جی سیاسی معاملات میں ایجنسیز کے انٹرفیئرنس کا نوٹس لیا جائے. اس پہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس سے پہلے صدر کئی بار خط لکھ چکے, مجھے نہیں پتا. ہاں سوشل میڈیا پر مواد مل گیا, پی ٹی آئی کو چھیڑنے کے لیے مواد مل گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے گورنر کے پی کے کہہ رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے. اور سر دوسرا تاثر بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی نا کوئی بیانیہ اسٹیبلش کرنے کے پلان کے اندر ہے, جس کی بنا پر کور کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صدر مملکت کے ذریعے یہ کہا جائے گا, عمل ہو نہ ہو, لیکن ہاں بیانیہ چلانے کے لیے پی ٹی آئی سے بڑی کوئی چیز ہے. انہوں نے اس کو کس طرح کھینچنا ہے غلام علی صاحب کے, جی ہاں ان کے سارے راگ نکلا نہیں غلام علی صاحب کے, وہ چھوٹی بات نہیں کر گئے. وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہوئی یار یہ کون آدمی, کیا ہے یہ سب ہوتا ہوگا بیک اینڈ پہ ہوتا ہوگا یار, سمجھ میں تو ایک پردہ پوشی رہتی ہے, کتنا کھلے عام کہہ رہے ہیں آپ. تو بس بہرحال یہ ہے. دوسرا 33 نشستیں جو ابھی الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے, جو شروع کے استعفے ایکسیپٹ ہوئے تھے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے, ان 33 کے 33 پاکستان کے حلقوں میں سے نا عمران خان صاحب نے خود کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا, اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. 17 جولائی کو بھی یہی ہوا تھا جی, 7 نشستوں پر انہوں نے انتخاب لڑا تھا اور جیتا تھا فتح کے ساتھ. تو خان صاحب اکیلے ہی بھاری ہونے جا رہے ہیں پوری کی پوری پی ڈی ایم پر, اور پوری ان افراد اور اداروں کے اوپر جو اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھیں. کر دیں اس کو اندر کر دیں خان صاحب کو, تبھی سکون آنا, نہیں تو انہوں نے عمران خان صاحب اکیلے کافی ان لوگوں کو لے جائیں گے. دوسرا پٹرول, دوسرا تیسرا ڈالر, بڑا مزہ آنے والا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.